بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسپرنگ فیلڈ اسکول ماسب ٹینک سے میں اردو معلمہ۔ تو بچوں، ہم نے پیج نمبر 65 کو مکمل طور پر پڑھ لیا تھا۔ آج پیج نمبر 66 کی جانب بڑھیں گے۔ میں اس ویڈیو کو پڑھنے سے پہلے آپ سے ادباً گزارش کر رہی ہوں کہ ریڈر سامنے رکھیے اور دیکھنے کی کوشش کیجیے۔ زینت جتنی خوبصورت تھی، یعنی پچھلی بار ہم نے پڑھا کہ احمد سوداگر تھا، وہ بہت زیادہ امیر آدمی تھا اور وہ ہر کسی کی مدد کیا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ جب اس کو اولاد نہیں تھی تو دعا کیا اس نے، تب اس کو ایک اولاد دیا اللہ تعالیٰ نے، وہ بھی بیوقوف اولاد، کن ذہن اولاد، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ پریشان رہتا تھا اور اس کو کاروبار لگا کے دیا، لیکن اس کے دوستوں نے اسے ہڑپ لیا، اس کو ٹھگ لیا اور اس کو نقصان پہنچایا۔ اس کے باوجود بھی احمد سوداگر ہمت نہیں ہارا، اپنے دوست کی ایک بیٹی زینت سے سلیم کی شادی کرا دی، کیونکہ اس کی عمر ہو گئی تھی، شاید وہ شادی کے بعد سدھر جائے، ایسا اس کا ماننا تھا۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے آگے۔ زینت جتنی خوبصورت تھی، تو بچوں ریڈر کی طرف توجہ سے دیکھیے، زینت جتنی خوبصورت تھی اتنی ہی عقل مند بھی تھی۔ آتے ہی اس نے سمجھ لیا کہ اس کا شوہر نہایت بیوقوف ہے اور گھر ہی نہیں بلکہ باہر کا ہر کام بھی اسے ہی سنبھالنا ہوگا۔ اس نے اس کی تیاری بھی شروع کر دی۔ آہستہ آہستہ اس نے سبھی نوکروں کو نکال دیا جو سلیم کو ٹھگتے تھے۔ ٹھگنا مطلب دھوکہ دینا، بیوقوف بنانا، الو بنانا، جان بوجھ کے انجان بننا اور اس کے ساتھ پیسہ ہڑپ لینا۔ اس کے دوستوں کو بھی نکالا، لیکن اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا۔ سلیم نے جو کام شروع کیا اس میں گھاٹا ہوا۔ گھاٹا مطلب نقصان ہوا، پروفٹ نہیں ہوا بلکہ نقصان ہوا۔ اسی درمیان احمد سوداگر بھی مر گیا۔ پھر کیا تھا؟ شہر کے سارے ٹھگ اور بدماش سلیم سے دوستی کی غرض سے دوڑنے لگے۔ کیوں دوڑنے لگے؟ کیونکہ احمد سوداگر کے پاس بہت زیادہ پیسہ، جائیداد، دولت تھی، وہ چھوڑ کر اپنے بیوقوف بیٹے سلیم کے نام چھوڑ کر چلا گیا تھا اور اسے نئے نئے کاروبار کی صلاح دینے لگے۔ صلاح مطلب رائے مشورہ کرنا، کچھ اطلاع دینا، کچھ انفارمیشن دینا وغیرہ وغیرہ۔ سلیم بھی سب کی رائے کے مطابق کاروبار کرنے کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس کی بیوی نے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ کسی قسم کے کاروبار کرنے کے لیے ایک پیسہ بھی نہیں دے گی۔ سلیم چپ ہو رہا، یعنی خاموش ہو گیا۔ چالاک اور ٹھگ جو اس وقت اس کے دوست بن گئے تھے کہنے لگے، یہ تو بڑے شرم کی بات ہے کہ تم کوئی کام نہ کرو اور تمہاری بیوی سارا کام کرے۔ ساری دنیا میں یہ بات مشہور ہو جائے گی اور تم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گے۔ مطلب اس کے دوست اس کو لالچ دے رہے، طریقے سے اس کو بدماش بنانے کی کوشش کر رہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تم کو کام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم بڑھیں گے نیکسٹ پیراگراف کی جانب۔ یہ بات سلیم کی سمجھ میں آئی اور اس نے اپنی بیوی سے جا کر کہا اور بہت سا روپیہ کاروبار کرنے کے لیے مانگا، لیکن ہوشیار زینت فوراً سمجھ گئی کہ اسے کسی نے بہکایا ہے۔ بہکایا مطلب جھوٹی بھولی بھسری باتوں میں لے کے آنا۔ اس نے صاف انکار کر دیا، مطلب زینت نے صاف انکار کر دیا۔ سلیم اس کے انکار کرنے پر بہت غصہ ہوا اور کہا کہ میں بیکار نہیں رہ سکتا، نہیں بیٹھ سکتا، مجھے کچھ کام کرنا چاہیے۔ اگر میری بات نہیں مانتی ہو تو تم ہی کہو کہ میں کیا کروں۔ زینت نے ہنستے ہوئے کہا، تم کام کرنا ہی چاہتے ہو تو ایک گدھا خرید لاؤ۔ کیا کہا اس نے اپنی بیوی کو؟ بیوی نے اپنے شوہر کو کیا کہا؟ کچھ اگر آپ کام کرنا چاہتے ہو تو کیا خرید کر لائیں؟ ایک گدھا خرید کر لائیں، اسے پالو پھر بیچ ڈالو، کچھ فائدہ ہی ہو جائے گا۔ زینت کی یہ بات مذاق میں کہی تھی۔ زینت نے یہ بات مذاق میں کہی تھی، کس سے؟ سلیم سے۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ سلیم ایک موٹا گدھا لیے آ رہا ہے۔ اس نے اپنی بیوی کو دیکھتے ہی کہا، لو دیکھو کتنا اچھا گدھا لایا ہوں۔ زینت کو اپنے شوہر کی بے وقوفی پر بہت تکلیف ہوئی اور اس نے کہا، میں نے تو بات مذاق میں کہی تھی، جاؤ اسے فوراً بیچ آؤ۔ سلیم پھر گدھے کو لے کر بازار کی طرف نکلا۔ دو ٹھگوں نے اسے دیکھ لیا۔ ٹھگ مطلب بیوقوف بنانے والے بدماش لوگ، عقل مند لوگ جو بے وقوفی سے دوسرے معصوموں کو روپیہ پیسہ چھین کر ان کی دولت پر، ان کی چیز پر ناجائز قبضہ کرتے ہیں، ہڑپ لیتے ہیں، اور آپس میں رائے کرنے لگے کسی طرح اس گدھے کو ہتیا جائے۔ یعنی اس نے کہا، میں نے تو بات مذاق میں کہی تھی، جاؤ اسے فوراً بیچاؤ۔ سلیم پھر گدھے کو لے کر بازار کی طرف نکلا۔ دو ٹھگوں نے اسے دیکھا اور آپس میں رائے کرنے لگے کہ کسی طرح اس گدھے کو ہتیایا جائے۔ آخر میں جو زیادہ چالاک تھا وہ سلیم کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔
पीछे वाले ठग ने झट गधे की गर्दन से रस्सी खोली, यानी गधे की गर्दन से रस्सी खोलकर अपनी गर्दन में डाल दी। दूसरा वाला क्या करा, वो गधे को लेकर भाग गया और गधे को दूसरी रस्सी में बांध दिया। जो ठग आगे था वो पीछे आ गया और सलीम आगे चल पड़ा। सलीम को पता भी नहीं चला कि उसका गधा उड़ा लिया गया। इसने पलटकर देखा, अरे वहाँ तो दाढ़ी वाला आदमी था, गधे का कोई पता ना था। सलीम हैरत से देखने लगा। ठग ने गिड़गिड़ा कर कहा, मालिक नाराज़ ना हो, मेरी कहानी बड़ी दर्दनाक है। मैं बड़े आदमियों के साथ रहता था, बड़े बड़े काम करता था। एक दिन नशे की हालत में अपनी माँ को पीटा। इसने बद्दुआ दी कि जा गधा हो जा। बस क्या था, मैं गधा हो गया। अब मालूम होता है कि मेरी माँ ने मेरी ख़ता माफ़ कर दी और फिर मैं आदमी बन गया। जब तक ज़िंदा रहूँगा आपको याद करूँगा। किसने कहा ये? ठग ने कहा। मतलब पहले जो गधा था वो सलीम सामे की जानिब आ गया तो पीछे क्या हुआ, गधा रह गया। तो जिसकी वजह से उन्हें क्या करा, गधे की डोरी गले में से डोरी निकालकर, रस्सी निकालकर वो अपने गले में डाल दिया। और जब वो सलीम पीछे पीछे की तरफ हो लिया और गधा सामने आ गया तो वो देखकर परेशान हो गया कि इंसान के बजाय यहाँ पर गधा है। इसी तरह उसको ठग ने ठग लिया। ये पेज नंबर 67 और 68 नेक्स्ट वीडियो में हम तफसीली तौर पर समझेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद